मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सिद्दीकी दवाखाना। आज हम अक्जीमा के बारे में बात करेंगे, जिसे छाजन भी कहते हैं। यह जिल्द की एक ऐसी गैर मुतअद्दी सोजिश है जिसमें सुर्ख दाग, दाने, आबले वगैरह नमूदार होते हैं। इसके दाने आपस में मिलकर एक जख्म की सी चीज़ बना लेते हैं, जिससे लेसदार रतूबतें निकलती हैं। इस पर मुतअद्दिद बार छिलके आते हैं, मगर मुंदमिल नहीं होता। चूँकि ये जिल्द की सतह पर जख्म की मानद होता है, इसलिए इसमें अक्सर पीप पड़ जाती है और दर्द के साथ बुखार भी हो सकता है। इत्तेफाक से जिल्द की ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें दाने निकलते हैं, उनसे रतूबत भी निकलती है, छिलके आते और जाते हैं, इनमें पीप भी पड़ती है। अब इनमें से वाज़े करना होगा कि अज़ीमा किसे करार दिया जाए। अक्सर औक़ात डॉक्टरों से जिल्द की जिस बीमारी की आसानी से तशख़ीस ना हो सके, वो मरीज को अक्जीमा का नाम देकर मुतमिन कर देते हैं। तशखीस गलत हो या दुरुस्त, असल मसला तो इलाज का है, और इसके लिए ले देकर 3-4 मरहमे हैं जिनके अंदर अंदर इलाज होना चाहिए। अब इसे कोई अक्जीमा कहे या कुछ और, अक्जीमा को मुतअद्दिद इक़साम में बयान किया गया है। इन सब में मुश्तरका बात यह है कि इब्तिदा जिल्द पर सुर्ख दाग से होती है, फिर उसमें वरम आता है और छोटे छोटे कई दाने नमूदार होते हैं। इस सुर्खी में आबले भी निकलते हैं। जब ये फट जाएं तो इनसे लेसदार रतूबत खारिज होती है। यह भी मुमकिन है कि आबले खुश्क हो जाएं, जख्म पर छिलके आ जाएं और जख्म वाकई भरकर स्याह दाग छोड़ जाए, या उन्हीं छिलकों के नीचे से जख्म फिर से हरा होकर रतूबत फेंके और छिलकों के नीचे फिर से दाने निकलने लगते हैं। अक्जीमा को शदीद यानी एक्यूट किस्म से बयान करें तो इसका मतलब यह है कि वहां पर सुर्खी है, वरम के साथ छाले निकलते हैं, उनसे पानी बहता है और छिलके आते रहते हैं और उतरते रहते हैं। जबकि पुराने अक्जीमा में एक महदूद रकबा में काफ़ी तादाद में सुर्ख रंग के दाने निकलते हैं। उनमें ज़ोर की खारिश होती है और कभी वो जलने लग जाते हैं। वहाँ की जिल्द का रंग बदल जाता है और मोटी हो जाती है। इन दोनों किस्मों की दरमियानी सूरत यह भी मुमकिन है कि दोनों शक्लें एक ही मरीज में बेक वक्त पाई जाएं। अक्जीमा के लफ्जी मानी किसी चीज के उबल जाने के हैं। मिसाल के तौर पर, जब पानी उबलता है तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले पैदा होते हैं। इस बीमारी में जिल्द से इसी तरह के बुलबुले छालों की सूरत में नमूदार होते हैं, और यही उसके नाम का बायस है। ये बुनियादी तौर पर जिल्द की सोजिश है। इस लिहाज से इसकी हर किस्म की जिल्द को सोजिश कह सकते हैं, लेकिन जिल्द की हर सोजिश अक्जीमा नहीं होती। इसको पैदा करने में बैरूनी और अंदरूनी असबाब यकसा तौर पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इन असबाब की रोशनी में माहिरीन इमराज जिल्द ने अक्जीमा की मुतअद्दिद अक़साम बयान की हैं, अंदरूनी और बैरूनी। अंदरूनी की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें खुराकें ये वो, उसकी मैं तफसील बयान करता हूँ। और बैरूनी, इसको हसासियत का अक्जीमा भी कहते हैं। जब इंसानी जिल्द पर कोई ऐसी चीज़ लगती है जो उसे कबूल ना हो, तो उससे हसासियत पैदा होकर सोजिश की एक शक्ल नमदार होती है। एक ही चीज़ बाज़ औक़ात एक फ़र्द के लिए ठीक होती है, जबकि दूसरा उसे तकलीफ में मुब्तला हो जाता है।
تعلق میں آنے والی ایسی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں جو جلد پر برے اثرات رکھتی ہیں، جیسے کہ مختلف قسم کے تیزاب، کیونکہ یہ جلد کو براہ راست جلانے اور اس میں سوزش پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ حساسیت پیدا کرنے والی اشیاء کا جلد کے ساتھ بار بار تعلق میں آنا ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ بعض چیزوں کا ایک ہی مرتبہ میں لگ جانا بھی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایک خاتون کو کسی نے بتایا کہ چہرے سے فالتو بال کو اکھاڑنے کی مصیبت کرنے کی بجائے وہ کریم لگا لیا کریں۔ وہ ایک مشہور کریم تھی اور اکثر عورتیں اسے استعمال کرتی ہیں، لیکن ان کے چہرے پر آدھ گھنٹہ میں تکلیف شروع ہو گئی۔ ہم نے دوسرے دن دیکھا تو منہ سوج گیا تھا، خارش سارے بدن پر تھی اور وہ کافی مشکل میں تھی بیچاری۔ لیکن عام حالات میں ایسی چیز کئی مرتبہ لگانے کے بعد جلد پر سوزش ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست جب ولایت گئے تو انہوں نے عمدہ اشیاء کی ایک فہرست تیار کر لی تاکہ وہ لوگوں کو اپنی عمارت سے متاثر کریں۔ جو صابن انہوں نے پسند کیا وہ بڑا مشہور صابن تھا، لیکن ایک ہفتہ کے استعمال سے ان کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد اترنے لگ گئی۔ اب وہ صابن پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ اس پرانی بات کو بھول کر انہوں نے ایک دو مرتبہ یہاں بھی اسے استعمال کیا تو ایک ہفتہ کے بعد خارش اور آبلے نکلنے لگ گئے، جبکہ وہی صابن انہوں نے اپنے دوسرے دوست کو استعمال کروایا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح حساسیت پیدا کرنے والے عناصر کون سے ہیں یا حساسیت والا ازیمہ؟ اس میں سامان، تزئین و آرائش، خاص طور پر جو ہلکا سامان ہوتا ہے، میک اپ کا، لپسٹک، یہ وہ جو ہلکی ہوتی ہیں، جو اچھی اور خالص نہیں ہوتی، یعنی کہ جو ہلکی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اگر جلد کے اوپر برا اثر ڈالیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب کچھ ادویات ایسی ہیں جو ہلکی ہوتی ہیں، ان میں ناقص مٹیریل استعمال کیا جا چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے ادویہ کی تو فہرست لمبی اور غیر متوقع اشیاء سے بھری پڑی ہے۔ عام طور پر جراثیم کش ادویہ یہ جو ہیں، اور اگر ان کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اس پر۔ پچھلے 2 سالوں میں اس بیماری کے 2 مریض کو دیکھا۔ وہ دونوں مریض ایسے ملے کہ جن کو اس طویل عرصہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک خاتون خانہ ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اب نہ کپڑے دھوتی ہیں اور نہ برتنوں کو ہاتھ لگاتی ہیں، جبکہ دوسرا ایک نوجوان ہے جو کسی دکان پہ بیچارہ کام کرتا تھا۔ یہ دونوں تکلیف کا شکار ہیں اور ان کا بد دل ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے، لیکن ان کو ہر مرتبہ ملنے کے بعد ہماری ندامت کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ شفا تو من جانب اللہ ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور معالج کا فرض ہے، کوشش کی حد تک ہے اس کا فرض، مگر ان دونوں کو مل کر دل ہمیشہ برا ہو جاتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ان 2 مریضوں کو مل کر۔ خیر، اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جس چیز سے اس کی وجہ ہو رہی ہے، جس سے وہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہی زیور کچھ لوگ پہنتے ہیں، اکثر پہنتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو ایک آدھی عورت ایسی ہوتی ہے کہ وہی زیور وہ پہنتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھ میں پہنتی ہے نہیں ہوتا تو گلے میں پہنتی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کافی ساری وجوہات، جو وجہ ہو اس سے بچیں تو پھر انشاءاللہ اس کا حل ہو سکتا ہے۔ اور اس کا علاج، آسان بات یہ ہے کہ جس چیز سے تکلیف ہو اس سے اجتناب کیا جائے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ سینکڑوں مریض ایسے دیکھے گئے ہیں جن کو تنگ کرنے والے عناصر کا اتا پتہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ ایک عام طریقہ ہے کہ ڈاکٹر انڈا اور مچھلی منع کر دیتے ہیں، حکیم حضرات بڑے گوشت کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ انڈا، مچھلی، انڈا اور ساتھ گوشت بھی منع کر دیتے ہیں،
معالج روز استعمال میں آنے والے صابن، گھڑیوں، سامان راہ جیسی توجہ دلانا یا ان کو منع کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہی پتہ لگانا چاہیے کہ ان کو ایسی کون سی روزمرہ کی استعمال جن کے استعمال سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، اس چیز سے منع کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اور چیزیں ہوتی ہیں استعمال کے لیے۔ تو باقی کوئی دوست اگر اپنے بارے میں اس بارے میں پوچھنا چاہے تو اپنی مکمل تفصیل کہ کیسے ہو رہا ہے، کس وقت مسئلہ ہو رہا ہے، کب ہوتا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، موسم کیسا ہے، گرمی میں ہوتا ہے، سردی میں ہوتا ہے، ساری تفصیل کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر 030086880664 0386888064 پر اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے علاقے کے ساتھ مکمل تفصیل بھیجیں، انشاءاللہ جلد جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے حکیم عثمان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔